से खाली अगर जाएंगे. میں چیک کر رہا ہوں کہ وائس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. لیٹ می چیک اٹ. ابھی چند ہی لمحوں میں ہم جو ہے اپنا پروگرام سٹارٹ کریں گے. اوکے ہماری وائس کلیئر آ رہی ہے تو ابھی ہم تھوڑی ہی لمحوں میں جو ہے یہ پروگرام سٹارٹ کرنے والے ہیں. جی السلام علیکم حماد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام نعمان صاحب، کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. ویلکم ان مائی شو آف کرنٹائن سیریز. سو آئی ایم ریئلی فیلنگ ہیپی اینڈ لونگ ٹو ہیو یو ہیئر اینڈ فیلنگ ہیزیٹیشن. پلیز ٹیک می آؤٹ فرام دس ہیزیٹیشن. تھینک یو ویری مچ نعمان صاحب. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بندہ ناچیز کو اپنے اتنے اچھے شو میں بلایا. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کامیابی سے یہ شو چلا رہے ہیں. اور آپ نے جو ہے کرنٹینا جو کہ کام پہلے ہم لائیو کیا کرتے تھے، آپ نے اس کا بہت ہی کئی دنوں کی محنت کے بعد آپ نے اس کا حل نکال لیا اور آن لائن جو ہے بہت لوگوں کے ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا فیصلہ کیا. آئی ول سے کنگریچولیشن ٹو یو. تھینک یو سو مچ حماد بھی، تھینک یو سو مچ. یہ تو علی بھائی جانتے ہیں کہ کس طرح ہم نے جو ہے مشکل کے وقت دیکھے ہیں کہ کیسے پریشانی ہوئی تھی ہمیں آن لائن آنے میں، جو ہے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آپ کو پتہ ہے ان مال العسر یسرا کہ ہر کم پریشانی کے بعد کیا ہے آسانی ہوتی ہے. سو لیٹس بگن دس شو. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کا نام جو ہے وہ ہے رول آف پارٹ ٹائم جابس ان آور ایجوکیشن، کہ ہماری ایجوکیشن میں جو ہے کس طرح جو ہے اہمیت رکھتی ہے پارٹ ٹائم جاب. تو سب سے پہلے میں آپ سے کویشچن کروں گا، اگر کوئی کمنٹس میں کوئی کویشچن رہے گا تو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے آنسر کرتے جائیں گے. تو جی اس سے پہلے میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو ہے ہماری یہ آن لائن تمام لوگ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بتائیں کہ اس کا لنک آپ نے کہاں پہ شیئر کیا تھا کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے. جی ٹھیک ہے، میں کویشچن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو لنک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کو شیئر کر سکیں. جسٹ ویٹ اے منٹ، میں اس کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. بہت جلدی جو ہے ویورز ہمارے ساتھ ہوں گے. سو لیٹس جی ویٹ. اگر آپ فیس بک پر اگر اس کو شیئر کریں گے تو کافی اچھا ہوگا، بیکاز اٹ از اے ویری بگ پلیٹ فارم. سو یس اٹس پلیئر فار اس کہ آپ نے جو ہے نا قیمتی ٹائم دیا ہے اور آپ اپنے قیمتی جو ہے آراز سے ہمیں نوازیں گے، کیونکہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس آج کل جو ہے فری ہیں تو کیوں نہ کوئی اس طرح کے جو ہے پروگرام سٹارٹ کیا جائے جس کے ذریعے ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں ان کے ساتھ جو نئے بچے آنے والے ہیں یونیورسٹی میں، تاکہ ان کا جو ہے فائدہ ہو سکے. بالکل نعمان صاحب، یہ کافی اچھا کام ہے اور یہ اس کی بہت ضرورت ہے. اسٹوڈینٹس کو پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں انفارمیشن کے لیے. تو انہیں اگر صحیح راستہ مل جائے اور صحیح رہنمائی اگر مل جائے بہترین، تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے 1 2 3 4 سال ضائع کریں. ان کو لوگ اپنے ایکسپیرینسز سے بتا دیں کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا. تو یہ آئی ول ہائیلی اپریشیٹ یور ایفرٹ. Thank you so much. So I have sent you the link on WhatsApp. You can Yeah, share it just wait a minute. on your Facebook account. Yes, we are waiting for you. Okay. Yeah, just give me a minute. Okay, all And right. We are waiting. okay, that's good, Nawasab. What do you want? Should we paste it on the Facebook account? Yes, you have to paste it on your Facebook account so that your friends may also watch it. تاکہ جو ہے آپ کی جو ہے قیمتی جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے جو تھاٹس ہیں یہ صدقہ جاریہ بن سکیں اور سب کی جو ہے ملکیت بن سکیں. وہ ہمارے تجربات جن سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے وہ ہمارے آنے والوں کی میراث بن جائیں. بالکل نعمان صاحب، یہ تو بہت اچھا آپ کا اقدام ہے، تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کروں گا. تو کیوں نہ ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں، کیونکہ ہمارے پاس ویورز آ چکے ہیں یہاں پر. تو ہم اس کو اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے I want you have to introduce the topic. Okay, so let's start the topic.
تو جی حماد بھائی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف پارٹ ٹائم جابس کی. اکثر جو ہے بچے یونیورسٹی میں آتے ہیں, آپ کو اپنا جو ہے اس یونیورسٹی میں آنا یاد ہوگا, دیٹ ہاؤ اٹ از ڈیفیکلٹ, کہ آتے ہی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کتنا پریشانیاں ہوتی تھیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیسے جو ہے ہم نے اسٹڈی اسٹارٹ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے ہم نے پریکٹیکل فیلڈ میں آنا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے لیے جو جابز ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے, کہ اگر ایک بندہ جو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹ ٹائم جو ہے جاب کمپنی کرتا ہے, کیونکہ بہت سی مختلف آراء آتی ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی جی نعمان صاحب, ایک تو ابھی ہم انشاءاللہ یہ جو 30 منٹ 40 منٹ یا 1 گھنٹہ جتنی بھی ہماری ڈسکشن رہی, اس میں انشاءاللہ ہم یہ بات کو ثابت کر دیں گے اور دلائل دیں گے, اس سے ثابت ہو جائے گا کہ کیا آپ نے یہ جاب کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے. ناظرین یہ اس کنکلوژن پر آ جائیں گے, فیصلے پر آ جائیں گے. تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کو سمجھنے میں, ہمارے ویورز کو سمجھنے میں, اور اس کی امپورٹنس سے ہمیں پتہ لگے پارٹ ٹائم جاب اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, جی تو ایک مرتبہ میں اپنے ایک بڑے ہی محسن سے ملا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو بہت, ہماری قوم جو ہے وہ بہت ہی عیاش قوم ہے. میں نے کہا کیوں بھائی, بہت کمفرٹیبل زون میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا کیسے ہے بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں باہر یورپ میں رہ کے آیا ہوں, دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں رہ کے آیا ہوں, تو تمام لوگ جو ہیں, ہر بندہ کماتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, ایک باپ کما رہا ہوتا ہے اور اس کے 7 بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو اس بیچارے کو ٹینشن ہی ٹینشن ہے اس کی فیسوں کی. ہمارے تو یہاں ابو بشیر کہتے ہیں کہ ایک بندہ کماتا ہے 10 کھاتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ تو عیاشی سے رہ رہے ہیں, یہاں پہ 16-17 سال تک آپ کو پڑھنا ہی نہیں پڑتا, کچھ کام نہیں کرنا پڑتا, اور پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کچھ کر پا رہے؟ اس کی پیچھے بھی یہی ہے کہ کیونکہ ہم ڈیورنگ جاب کوئی کام نہیں کرتے. اچھا, تو میں آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کرتا ہوں کہ 2015 میں جو ہے ہمارے پاس سروے ہوئی, تو اس سروے میں ہم نے یہ دیکھا گیا کہ 10 میں سے 8 لوگ جو ہیں وہ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں. 10 میں سے 8 لوگ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس, واو یار, اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی. ہاں جی. اچھا, پھر انہوں نے بتایا, ایک سروے میں یہ بھی پتا چلا کہ جو میل ہیں, جو مرد اسٹوڈنٹس ہیں میل, وہ فیمیل سے زیادہ کما رہے ہیں. I think there is a problem. It's a network problem. Madhav will be back soon, so we have to be patient. کہ تھوڑا سا نیٹورک کا ایشو ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی جو ہے ویڈیو میں جو ہے پرابلم آ رہا ہے. سو لیٹس ویٹ فار ہیم. تو تب تک ہم ان کا انتظار کرتے ہیں انٹل دیٹ ہی از بیک سون. تو وہ بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کیا اہمیت ہے جابس کی, کہ کس طرح جو ہے فارن کنٹریز میں 10 میں سے جو ہے 8 لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جاب کر رہے ہوتے ہیں. سو دیز آر دا اسٹیٹسٹکس دیٹ شو دا امپورٹینس, کہ کس طرح جو ہے اہمیت ہے. تو ہم ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. اٹس نیٹورک پرابلم. اوکے, تو let me ask him about that network issue. جی حماد بھائی, there was a network problem I think in your side, so جی جی, let's اور ہمیشہ کی طرح آپ یہی کہیں گے کہ آپ کا نیٹورک پرابلم تھا.
तो पहले तो जो है ना दूसरी पार्टी पे डालना ही डालना है क्योंकि आपकी बिल्कुल साइड से बिल्कुल। ये कट हो गई थी। सो यू वर टॉकिंग चलें, अबाउट ये तो इसके बारे में आपको बताऊं कि एक मरतबा मैं बहुत ज़्यादा फेडअप था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, और बस मैंने कहा यार ये क्या है, सबसे अच्छा हमने अच्छा पैकेज लगाया हुआ है और जो है ना नेट नहीं आ रहा। तो जब नेट आया तो पहली खबर, ये 2013 की बात है, तो पहली खबर क्या थी कि बीबीसी पर कि ओबामा के बच्चों ने भी नेटवर्क की खराबी की शिकायत की है। तो मैंने कहा कि चले जी, फिर तो ये जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह हम इसको रिकवर कर लेंगे। लेट्स कम बैक। तो तो आप बात कर रहे थे कि 10 में से 8 बंदे जो है फॉरेन जी कंट्री जी में ये जो जॉब कर रहे हैं। जी जी, हाँ जी, 10 में से जो 8 बंदे हैं वो इसका शिकार हैं। अच्छा तो अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आई कैन हियर यू क्लियरली, आपकी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। हाँ जी। फिर दूसरी बात, जो दूसरी उसी रिसर्च में बात देखी गई कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल से 36% ज्यादा कमा रहे हैं। ओह अच्छा, फिर और देखा गया कि स्टूडेंट्स में से 14% वो लोग हैं जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब कर उसके रहे हैं। साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया हुआ है। और एक और जो है मैं आपकी बात इस रिसर्च की आपको बताऊंगा कि 57% से ज्यादा लोग, 100 में से 57 से भी ज्यादा लोग जो हैं अपनी पार्ट टाइम या फुल टाइम से अपने घर के अखराजात चलाते हैं, अपना बिल भरते हैं, किराया देते हैं, इस तरह के अखराजात वो उठा रहे हैं। तो मैं आपको वाह इसकी इंपॉर्टेंस है वो बताना चाह रहा था कि स्टूडेंट्स खुद को समझते हैं नहीं जी नहीं, मैं अगर पार्ट टाइम जॉब ना करता तो पता नहीं मैं क्या बन जाता, मैं जॉब नहीं करूंगा, मेरी स्टडी पे इफेक्ट होगा। तो इसके लिए मैंने ये रिसर्च थोड़ा सा शेयर किया आपसे। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च हुई है। दैट इज ग्रेट रिसर्च के इधर हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं नहीं इस तरह नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज का एनवायरनमेंट उनके हिसाब से होता है, हम अपने हिसाब से बात करें तो हमारे लिए ये जो है पॉसिबल नहीं होता, हमें मुश्किलात होती हैं। सो गेट इन टच विद दोज प्रॉब्लम्स कि क्या वो वाकई मुश्किलात होती हैं या जस्ट इट्स माइंड सेट हमारे माइंड में होता है कि नहीं हमें जो है इस तरह के मसाइल आते हैं, या वाकई हमारी सोसाइटी में जो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं कंटिन्यू करना स्टडी के साथ जॉब को। हाँ जी, बिल्कुल नुमान साहब, जो प्रॉब्लम्स है ना, ये तो मैं समझता हूँ कि आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। और आज हम ये बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम से नुकसान होता है या फायदा। जो लोग कहते हैं ना कि नुकसान होता है, आज हम उनको बताएंगे नहीं, नुकसान नहीं होता। नुकसान तो सोच ही नहीं सकते, फायदा होता है। और कितना फायदा होता है, ये आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, वाह तो वी हैव टू क्लियर दैट देयर इज नो लॉस। ठीक है, ओ और अगर लॉस नहीं, अगर आपको कोई फायदा नहीं भी हो रहा जॉब से, तो भी आपको क्या फायदा होता है, ये भी आज हम इसमें बताएंगे कि अगर आपको जॉब से, पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, तो आपको जॉब से क्या फायदा हो रहा है। तो चलो ये हाँ थोड़ा जी, जो है फायदा हो जाएगा कि बच्चों को चलो एक जना बहाना मिल जाएगा कि पढ़ाई में जो नुकसान है वो हमारी जॉब की वजह से हुआ है बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ जी, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे और उस पर आपकी भी राय लूंगा। तो जी जैसा कि आपने कल मुझसे हुक्म दिया था आपने कि हम जो है इस पे डिस्कशन करेंगे, तो मैंने कुछ तैयारी भी की हुई है। कुछ अपने भी ख्यालात हैं और कुछ मैंने शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला जो है स्टूडेंट्स के लिए जो मैं पॉइंट है वो बहुत चार्मिंग है स्टूडेंट्स के लिए और उनके फायदेमंद है कि स्टूडेंट्स कैन अर्न एक्स्ट्रा पॉकेट मनी। स्टूडेंट्स की जो पॉकेट मनी है वो कुछ ना कुछ भाई 1000 2000 3000 जेब में ज्यादा ही आएंगे। ठीक है ना, पार्ट टाइम जॉब से 2 घंटे जॉब कर लो, घंटा कर लो, 3 घंटे कर लो, आपको कुछ ना कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ा फायदा है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में रहने वाले जान सकते हैं कि एक एक रुपया जो है स्टूडेंट्स के लिए कितना लाजमी और मलजूम होता है। और वो ये भी जान सकते हैं कि जो ज्यादा तनाज हमसे ज्यादा कौन जान सकता है, हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू होती है कि स्टूडेंट्स ने अपने बिल्कुल, जो खाते बनाए होते हैं, अगर अली इमरान सुन रहे हैं तो वो इसको बहुत हाँ खूबी जी, से हाँ जी, समझ बिल्कुल। कुछ लोग तो अपने एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं और कुछ लोग तो हत्ता के छीन कर खाना एक मजाक बना हुआ है, कल्चर बना हुआ है छीन कर खाना। और कोई खिला दे भाई, कोई जनाब चीज ले दे, कोई टूर करवा दे, ये चीजें मतलब कि
फाइनेंशियल रिलेटेड है ना हमारे, तो अगर किसी के पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं तो जाहिर है वो एक खुशहाल इंसान होगा। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? कुछ पैसे चार आ ही रहे हैं तो आपके ख्याल में क्या फायदा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत जो है ना, अगर 2-4 मुझे रुपए लगता है आप एक्स्ट्रा किताबों की बात करेंगे, वी कैन परचेज बुक्स। आने से तो बेहतर है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ न कुछ जो है वो जरूर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो बहुत मजे की बात है, कौन चाहता है कि कुछ ना आए। बिल्कुल। जब हमें किताबों की शौक नहीं पड़ा था तो मैं देखकर बड़ा हैरान था फर्स्ट सेमेस्टर में कि हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद इब्राहिम नासिर ने अपनी पूरे महीने की पॉकेट मनी से जो है वो किताबें ही खरीद ली, ऑक्सफोर्ड के जाकर वहाँ पे फ्रेंचाइज पर सारी किताबें खरीद ली। बल्कि लास्ट मंथ भी उसने ऐसे किया था। हाँ जी बिल्कुल तो ऐसे ही यार है। ये क्या यार, किताबें अपनी पॉकेट मनी से। तो उसने कहा भी जो कोर्स की बुक्स हैं वो मेरे पेरेंट्स लेके देंगे, जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूँ वो मेरे अपना शौक है। Very, yeah, amazing. That is the love for the books that he was actually spending the whole money on the books, कि वो उसके जो है किताबों की जो मोहब्बत थी। तो जी आप जी बता बिल्कुल। रहे थे इसके हवाले से। बस आपकी आवाज कम हो गई है। जी मैं कह रहा था कि आप जो है बात को कंटिन्यू कर रहे थे कि कुछ मसाइल आते हैं जॉब्स के हवाले से। हाँ जी। तो मसाइल, नुमान साहब मैंने कहा कि मसाइल तो हैं ही नहीं, जो मसाइल हैं वो भी फायदे ही हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मसाइल तो कोई है ही नहीं, ये क्लियर वाकई कर आप लेना है। आपकी वीडियो जो है छोटी सी क्लिप बन के कोई जो है शेयर कर सकता है कि मसाइल जो है फायदा होता है। हाँ तो जी जरा बिल्कुल बात बिल्कुल। करें, कंटेक्चुअल बैकग्राउंड क्लियर करें पहले कि आप किस जी हवाले कोई से बात कह रहे नहीं, हम अपने नाज़रीन की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने व्यूअर्स की दिलो जान से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो जो मर्जी करना चाहें कर लें। अच्छा आई अलाउड देम। अच्छा, हैं। तो मैं ये कह रहा था जो मसाइल भी है ना, वो भी यूं समझे कि एक हिकमत है, इसके अंदर कोई हिकमत छुपी होती है, आपके लिए फायदा ही होता है। अच्छा, तो मैं तो भाई पहले कुछ फायदों की बात करूंगा, ठीक है, ताकि कोई भाग ना जाए नहीं यार मैं पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करनी, छोड़ो करे। तो दूसरा जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अच्छी बात है, कौन वी सा? लर्न टू मैनेज मनी। आप अपने पैसे को मैनेज करना सीख जाते हैं। तो मैं देखकर बड़ा हैरान था फर्स्ट सेमेस्टर में कि हमारे सही। क्या कहते हैं आप इस बारे में? आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन प्लीज। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो पैसे हैं हम उसको मैनेज करना सीख जाते हैं जॉब करने की वजह से। हाँ जी। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें पता है पैसे मंगाने हैं। जैसे हमारे एक दोस्त हैं बहुत ही अच्छे, साकिब गुजर साहब, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, बस खर्च किए, जब खत्म हुए तो और मंगा लिए, खत्म हुए तो और, उनका कोई बजट नहीं होता। नवाब बंदे हाँ हैं। तो बिल्कुल। वो हैं तो नवाब बंदे माशाल्लाह, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो फिर बजट मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पता होता है भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं खुद कमा रहा हूँ, खुद कमाए हुए पैसे जो हैं वो एहसास भी होता है। तो पैसे को कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर जरूरी है, ये आपको जॉब के जरिए आ जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल, जब हम कमाने लग जाते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि फिर एक एक रुपया जो है खर्च करने से पहले हम सोचते हैं कि कैसे कितना टाइम लगा के जो है अर्निंग की है। फिर पैसे की वैल्यू नहीं आ रही होती, फिर वैल्यू जो है वो आ रही होती है कि यार ये जो पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ इसका मतलब है मैंने 4 घंटे लगा के ये पैसे अर्न किए थे, तो फिर जी हमें जी जो है बिल्कुल, टाइम की वैल्यू ऐसे ही है। आती है। हम देखते हैं कि भाई 5 मिनट के चस्का लेना है या इसकी बजाय इसके पीछे मेहनत मेहनत कितनी है हमारी। सही बात है। तो एक मरतबा मेरे दोस्त मुझे सिनेमा हॉल लेकर गए, कई सजेशन दिए, आपको शायद याद होगा। तो मैंने यही सोचा यार ये क्या 1 घंटा जो है वो हम यहाँ पे रुकेंगे और इसके बदले में मिलेगा क्या हमें? मेरी जो है एक दिन की तनख्वाह उस वक्त कम हुआ करती थी, नई नई जॉब थी। मैंने कहा कि 1 घंटे की जो है वो आसाइश के लिए मैं अपने 5 घंटे मेहनत करूंगा तो ये मिलेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ नहीं लगाने पैसे, इन मोबाइल पे देख लेंगे। तो बहरहाल जब एक दोस्त जो है वो फ्री में लेके गया तो हम चले भी गए थे। सही है। तो जो है इसके अलावा जो है ये बात है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, हम कैसे जॉब स्टार्ट करें, हमारे पास कोई जी जी पैसे नहीं है, जी हम कैसे जो है वो इनिशिएटिव लें। बिल्कुल। नमन साहब, तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही आपने बिल्कुल इत्तेफाक ये होगा कि आपने वही बात कर दी कि जॉब करने से ना वी गेन ट्रांसफरेबल स्किल्स। ट्रांसफरेबल स्किल्स मैंने नाम लिया है, ट्रांसफरेबल स्किल्स, आम स्किल नहीं।
ایک ہوتی ہے اسکل آپ کے اندر ہوتی ہے, آپ کسی کو نہیں دے سکتے, اور یہ ایسی اسکل ہے جو آپ کسی اور میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور جب آپ اس اسکلس کو ٹرانسفر کرنے کے قابل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس اسکل کی مارکیٹ کر سکیں گے, اور جب آپ مارکیٹ کریں گے تو آپ پیسے کمائیں گے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح کی اسکلز ہوتی ہیں؟ وہ بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں جو آپ دوسرے لوگوں کو سکھائیں گے. مینجمنٹ ہوتی ہے, بات کرنے کی ہوتی ہے, جو آپ نے سیکھا ہے. اگر کسی برانڈ کی دکان پہ جاب کی ہے تو آپ کو سیل کرنا آئے گی. اگر آپ نے کسی جو ہے کسی فیکٹری میں کام کیا تو آپ کو اس کا ہنر آئے گا. یہ ساری ٹرانسفریبل اسکلز آپ حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جی. تو آپ نے بات کر دی. اس کے بعد جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, شیئر کرنا چاہوں گا, کہ بہت بڑی چیز, بہت ہی بڑی اور لازمی اور ملزوم جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ وی بیکم مور کانفیڈنٹ. جو جاب کر رہا ہوگا وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا. اچھا, آپ بتانا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے کیا, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اس سے گزرے ہوئے ہیں تو ہی ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. تو اس سارے پروسیس سے آپ خود بھی گزرے ہوئے ہیں, تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے انسان سے بات کر رہا ہوں جو خود بھی ایک پوری ڈگری کے دوران, بلکہ اس سے پہلے بھی اپنی خود کمائی کرتا رہا. تو کانفیڈنس کے حوالے سے آپ بتائیے گا ذرا. ایسٹیم پلیئر کے جو ہے کویسچن تو میں نے آپ سے کرنے تھے اور آپ جو ہے مجھ سے کویسچن کرنے لگ گئے. تو بالکل دراصل کانفیڈینس آتا ہے کیونکہ وین ایور یو گو ان دا مارکیٹ, کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ کی جو کمیاں ہوتی ہیں نا, آپ کی جو لیکس ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. آپ جہاں پہ جاتے ہیں آپ کے اوپر جو کچھ طنز کرتے ہیں, میرے خیال میں وہ جو آپ کے اوپر طنز کیا جاتا ہے, جو آپ کی خامی بتائی جاتی ہے, وہ آپ کے لیے جو ہے نا ایک گفٹ ہے. آپ اس کو اگر لے لیتے ہیں, پک کر لیتے ہیں, وہ آپ کے لیے گفٹ ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ سی وی لے کے گیا تھا تو میری سی وی میں غلطیاں تھیں. تو there were some mistakes, there were some spelling mistakes, grammatical mistakes, layout mistakes. Then the person, I wouldn't think to name that person. Actually, he criticized. He said that how you have came here. آپ کیسے آئے ہیں کہ جب آپ کو سی وی بنانے نہیں آتی. دین آئی ڈیڈنٹ گیو اپ. تو میں نے جو ہے محنت نہیں چھوڑی, لیکن اس چیز کو پک کیا کہ ہاں میں نے جو ہے یہ غلطیاں بہتر کرنی ہے, یہ جو میرے اندر مسٹیکس ہیں ان کو بہتر کرنا ہے. تو ایسا ایسا وہی لوگ جو ہمارے اوپر کرٹیسائز کرنے والے تھے وہی ہماری پاور بن گئے, کہ انہی کی بتائی ہوئی غلطیوں کو بہتر کرنے کے بعد ہم انہی کے لیے جو ہے ایک آپشن بن گیا کہ ہمیں جو ہے وہ رکھنے کے اوپر, ہمیں جو ہے سلیکٹ کرنے کے اوپر وہ مجبور ہو گئے. کہ اس کے بعد جو ہے ان کی طرف سے آفرس آئیں کہ آپ ہمارے پاس جو ہے کام کریں. سو دیٹ از دا پوائنٹ, کہ وہاں پہ جو ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمارے لیے ایک جو ہے ایک پلیئر ملتی ہے, کہ وہی بندے جو آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں پھر وہی آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں. تو کانفیڈینس جو آپ بالکل نے کہا ہے, تو کانفیڈینس اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ بہت سے لوگوں کو فیس کرتے ہیں, ان کی ہر طرح کی باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں. تو میرے خیال میں کانفیڈینس ہے بھی اسی چیز کا نام کہ آپ جو ہے اپنے آئیڈیاز جو ہے ود لاجک جو ہے دوسروں کے سامنے پریزنٹ کر پاتے ہیں. تو طرح طرح کے لوگوں سے ملنا وہ آپ کو ایک نئے ایکسپیرینس دیتا ہے. تو یو گو آن دا وے فار بیٹر اینڈ بیٹر. بالکل نعمان صاحب, بہت اچھا آپ نے کہا. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کانفیڈنس جو ہے, پہلے میں آپ کو آپ کی ایک بات کا جواب دے کے کانفیڈنس کے اوپر بات کروں گا. آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے ہی سوال کرنا شروع کر دیے ہیں. تو کسی دانش مند نے کہا تھا کہ اگر کسی دانش مند کے پاس بیٹھے تو زیادہ اسی کو بولنے دو اور آپ خاموش رہو. تو ظاہر ہے ایک دانش مند انسان کے پاس بیٹھوں اور میں سوالات کر کے آپ کو بولنے پر مجبور کر سکتا ہوں. تو کانفیڈنس میں جو ہے ہاں صاحب, جو آپ نے بتایا میرا بھی ایک ایکسپیرینس ہے کہ پہلے اب دیکھیں انٹر کر کے 1 سال بندے نے بی ایس میں جو داخلہ لیتا ہے, ابھی وہ دوسرے تیسرے سیمسٹر میں ہی پہنچا ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو کوئی مارکیٹ میں کچھ نہیں سمجھتا. تو میں جو پہلی مرتبہ گیا سی وی لے کر ایک بہت بڑے کالج میں, فیصل آباد کا کالج, جو آ کے میں نے سی وی دی, یس آئی ایم این انگلش ٹیچر, یو کین گیٹ ڈیمو, آپ ڈیمو لے سکتے ہیں, میں انگلش ٹیچر ہوں. انہوں نے کہا یار کیوں ڈیمو لے یار, آپ ابھی 3rd سیمسٹر ہے آپ کا. میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے کمپیئر کر لیں گے, بڑے دلائل دیے میں نے. تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ بیٹا بڑی خوشی ہوئی آپ کا جذبہ دیکھ کے, بیٹا بیٹا کہہ کے بات کرنے لگے, کانفیڈنس لوز ہوا, بیٹا جا کے اپنی پہلے پڑھائی مکمل کریں. تو وہاں سے میں اتنا شرمندہ ہو کے نکلا, یار میں نے کالج میں کیوں اپلائی کر دیا ہے ایز انگلش ٹیچر. اور الحمدللہ محنت جاری رکھی, سبجیکٹ پہ گرپ لی اپنے, تو جا کے میں نے اسی سیشن میں نے کالج میں پڑھایا. تو
Great. تو یہ جو ہے آپ کی انسپائریشن جو ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. کوئی اس طرح کا آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اچھا, کانفیڈینس کے اوپر جو بات تھی نا نعمان صاحب, کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, تو اس نے ہم نے طول پکڑ لیا اس ٹاپک پر. تو یہ جو ٹاپک ہے کانفیڈینس, جی یہ نعمان صاحب زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں جاب, ٹیچنگ میں بہت کم لوگ آتے ہیں جیسا کہ آپ نے اور میں نے کیا. برانڈس میں جاب ملتی ہے انہیں, سیلز کی جاب مل جاتی ہے جو کہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے, کیونکہ ٹیچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اب ایک اگر ٹیچر ایک کلاس میں کھڑا ہے, اس میں 50 بچے بیٹھے ہیں, تو 50 لوگ گھر میں جا کے بتائیں گے کہ ہم کیسے ادارے میں پڑھے, ہمارا ٹیچر کیسا ہے, تو رسک لیتے ہیں وہ, ایک اچھا ٹیچر ہی ہائر کرتے ہیں. لیکن برانڈس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی پرفارمنس پہ دیکھا رہتا ہے. تو جیسے گورنمنٹ کی دکان ہو گئی, اس طرح کی بیکریز ہو گئی, برانڈس ہو گئے, ایسے سیل ہوتی ہے, یا جو ہو گئے آپ کے فاسٹ فوڈ کی جو ہوگی شاپس. اچھا, یہاں پہ کانفیڈینس کہاں سے آ گیا؟ آپ کا ملنا ہوتا ہے طرح طرح کے لوگوں سے, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کسی سے آرگومنٹ کر رہے ہیں, کبھی کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی افسر ہے, کوئی پہنچے ہوئی ہستیاں ہیں, کوئی سپر ایلیٹ کلاس کے ہیں, کچھ غریب ہیں. ہر بندے سے آپ نے جب بات کریں گے, آرگومنٹس کریں گے, تو پھر جو ہے اس سے آپ کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ ملنے جلنے سے ہی بڑھتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مین وہ ہے ہمارا, کیونکہ پارٹ ٹائم جاب زیادہ تر یہی ادارے آفر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یوٹیوب پہ ریکارڈ کر کے شیئر کریں گے کہ کس طرح پارٹ ٹائم جاب حاصل کرنی ہے. انشاءاللہ یہ ایک الگ بحث ہے. بالکل. اچھا نعمان صاحب, اس کے بعد جو ہے 5واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی ڈیولپ انٹرا پرسنل اسکلس. اپنی جو پرسنل اسکلز ہیں وہ ہم بہت زیادہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. بالکل. ذرا اس کو ایگزامپلیفائی بھی آپ کرتے جائیے گا ہمیں ساتھ ساتھ کہ کس طریقے سے آپ انٹرپرسنل اسکلز جو ہے ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں, اپنی پرسنل اسکلز جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں. کیا اس چیز کو جو ہے میئر کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہی چیزیں ہمیں اپنی روٹین لائف میں فیل ہوتی ہیں کہ ایک وہ بندہ جو ایکسپیرینس کے ساتھ ہے اور وہ بندہ جو نان ایکسپیرینس ہے, اس میں کیا فرق ہوتا ہے, اور یہ کیا ایجوکیشن پہ بھی جی جی افیکٹ کرتا ہے یونیورسٹی لائف میں؟ بالکل نعمان صاحب, دیکھیں پرسنل اسکلس کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی پرسنالٹی, شخصیت کیا ہے آپ کی شخصیت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سوچ ہوتی ہے, آپ کے طور ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں لوگوں سے بات کرنے کا, یہ ساری آپ کی شخصیت ہوتی ہے, آپ کی سوچ سب سے زیادہ. تو کسی بھی معاملے کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ آپ کی پرسنل اسکل ہے. کسی سے بات کس طرح کرنی ہے یہ آپ کی پرسنل اسکل ہے. بہت بڑا کام آ گیا ہے, اس کو آپ نے مینج کس طرح کرنا ہے یہ آپ کی پرسنل اسکل ہے. ملٹی ٹاسک کس طرح پرفارم کرنا ہے یہ آپ کی پرسنل اسکل ہیں. اور کام کس طرح لینا ہے لوگوں سے یہ آپ کی پرسنل اسکلز ہیں. اگر کسی نے کام دیا ہے تو اس کو پرفارم کس طرح کرنا ہے یہ آپ کی پرسنل اسکلز ہیں. اور اگر آپ کو کوئی کام ملا ہوا ہے آپ نے اس کو بتانا کس طرح, پریزنٹ کس طرح کرنا ہے, یہ آپ کی ساری اس طرح کی اسکلز آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اور آپ کی پریکٹیکل لائف جانے سے پہلے میں دوبارہ بتانا چاہوں گا, یہ اسکلز جو ہیں ابھی آپ نے قدم نہیں رکھا اپنی زندگی کے میدان میں, پہلے ہی آپ کے اندر چیزیں آ گئی. بالکل. ایک بہت ہی جو ہے نا ایک ویلیویبل بات ہے کہ ایک بندہ جس نے ابھی پریکٹیکل لائف میں قدم نہیں رکھا پر جان چکا ہے, قدم نہیں رکھا پر بالکل اس جو ہے نا وہ سفر کر چکا ہے. دیٹ از انبلیویبل تھنگ کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ یہ تو ایک پتہ لگتا ہے جب بندہ جاب میں آتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ساری چیزیں سیکھ پاتا ہے. نیگوشیشن جو ہے, لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, اور وہ اپنی کانفیڈینس کی بات کی, یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے پاس جو ہے آ چکی ہوتی ہیں. اور یونیورسٹی لائف میں بھی ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم those students who have been in the jobs, who have been in the market, they are presenting well as compared to those who are non experienced. کہ وہ جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور وہ جو ہے ان کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے, وہ ہر معاملے میں ایک سٹیپ بیک پہ ہوتے ہیں, اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ایک سٹیپ فرنٹ پہ ہوتے ہیں. تو کیا اسی چیز سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمارا کانفیڈینس اسٹرانگ کرتی ہے کہ ہم باقی اسٹوڈنٹس کی نسبت زیادہ جو ہے بوسٹ اپ ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل. میرے ایک بہت ہی محسن ہیں ڈاکٹر ابراہیم صاحب, وہ کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاؤں کی جوتے کے اندر, جراب کے اندر چھید ہو نا تو چال میں فرق آ جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, جراب کیا میں بات چھید ہے تو چال میں فرق آ جاتا ہے. تو ہے. یہی بات ہے کہ کانفیڈینس تو کسی کو نہیں پتا, لیکن آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کیا ہے.
جب آپ کو پتا ہوگا تو آپ کا کانفیڈینس بڑھے گا. اور ایک اور بھی ہے کہ آپ کو اپنا فیوچر سیکیور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں میں کچھ ہوں. بے شک آپ کے پاس وہ رقم بہت قلیل ہے لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ. اور ایک اور بات انہوں نے مجھے کی تھی, ایک مرتبہ میں جاب سے ڈس ہارٹ ہو گیا, بہت ہارڈ کام تھا وہ, 10 گھنٹے کی جاب تھی اور ساتھ پڑھائی بھی کرنی تھی میں نے, تو بہت زیادہ میں رونے لگ گیا, پہلی جاب تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حماد, اللہ تعالیٰ جب انسان کو رزق دیتا ہے تو ساتھ عزت بھی دیتا ہے. تو وہ بہت زیادہ میرے لیے انسپائریشن تھی کہ آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے, ظاہر ہے کانفیڈینس بھی آئے گا آپ کا. صحیح. اچھا اس کے علاوہ نعمان صاحب, ہم انڈیپینڈنس جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, آزادی حاصل کر لیتے ہیں ہم. بالکل. اگر آپ کے پاس جاب ہے, آپ کو لگے گا کہ آپ ایک آزاد شخص ہو. اس سے پہلے آپ ڈیپینڈنٹ تھے اپنے پیرنٹس پہ اور بہت سے لوگوں پر, اور بہت سی چیزوں میں آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑے فیکٹرز میں سے ایک بڑا فیکٹر بھی ہے کہ آپ کو کوئی بھی اس طرح کی ٹینشن نہیں ہوگی. کہیں جانا ہے آنا ہے اپنے فیصلے لے سکتے ہیں آپ, حالانکہ اس سے پہلے اس عمر میں آپ نہیں لے سکتے تھے. لیکن جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ نے کہیں جانا ہے نا, اگر ناران کا گان تو پوچھنا نہیں پڑے گا, صرف بتانا ہی پڑے گا, آپ آزاد ہو گئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی بات ہے کہ جب آپ ایک ڈیسیژن میکر بن جاتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیسیژن خود لینے کے قابل ہو جاتے ہیں, وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ کو جو ہے اپنی انڈیپینڈنس جو ہے, اپنی فریڈم جو ہے وہ ریئلائز ہوتی ہے. دین یو آر فری, دین یو ہیو ٹو تھنک. جب آپ جو ہے فری ہوتے ہیں تو تب آپ کچھ سوچ سکتے ہیں, آپ کچھ قدم بڑھانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے کانفیڈینس کے حوالے سے مجھے بات یاد آ رہی ہے, ہمارے وائس پرنسپل ہیں اسامہ بن زید اسکول کے سر اسلم صاحب, وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں, پنجابی کی وہ مشہور مثال دیتے ہیں کہ ہووے سچا تے بولے کچا کچا, ہووے سچا تے تو بولے بولے کچا کچا. کچا, انہوں کون آکھے سچا. واہ. ہووے کوڑا تے بولے ہوں کوڑا, انہوں ہوں کون آکھے کوڑا. It واہ means واہ that واہ. those persons who are confident, even though they are lying, they sometimes pass the situation. And those who are hesitating, but they are on the right way, they are on the right path, but still they have to suffer from the difficulties. Why? Due to their hesitation, due to their lack of confidence. یہی کانفیڈنس ہوتا ہے جو آپ کو ایک جو ہے نیگوشیشن میں جو ہے رول پلے کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جی تو بالکل ہماری نعمان صاحب. کنٹینیو رکھیں گے. ہمارا جو ہے آگے کویشچن ہے کہ وٹ آر یور ایکسپیرینسز, جب آپ نے کافی شیئر بھی کیے ہیں کہ آپ جو ہے ایک کالج کی جاب تک کیسے پہنچے, کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے یونیورسٹی میں بی ایس میں ایڈمیشن لیتا ہے, ایکچولی ہی تھنکس اباؤٹ دا پرائمری اسکول, اباؤٹ اباؤٹ دا میٹرک اسکول. وہ کالج کے جو ہے اس کے لیے سوچنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں کالج کی جاب وہ لے سکوں, حاصل کر سکوں. کیا آپ کے پاس کوئی اس طرح کی اور بھی سٹوریز ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں, تاکہ ہمارے ویورز کو جو ہے ایک پریکٹیکلی ایک ایگزامپل ملے کہ کیسے جو ہے لوگوں نے اچیو کیا, کہ ایون دو ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا اور انہوں نے جو ہے کوئی خاص ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, کیسے وہ کالج لائف کے اس سے کالج سے بھی زیادہ اوپر درجے کی جابس جو ہے انہوں نے حاصل کی. بالکل. سب سے پہلے تو ہے نا, ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے, بلیو, اور کانفیڈنس, مطلب طاقت ہونی چاہیے. کانفیڈنس نہیں بھی ہے, آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے یقین کی. میں ابھی ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ بزدل کی تلوار سے بہادر کی کھنکار بہتر ہے. واہ. بزدل کی ٹھیک تلوار ہے, سے بہادر کی کھنکار بہتر ہے. واہ, گریٹ بہادر, ایکسپریشن. ہاں جی. تو آپ کے پاس وسائل بھی ہیں لیکن آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہے, آپ ڈر رہے ہیں, آپ کے اندر بہادری نہیں ہے نا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے میں ان اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ جو کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اپنے اندر بلیو پیدا کر لیں کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. اچھا کس طرح ہوگا؟ ڈیلی صبح اٹھ کے سوچے نہیں یہ میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. بار بار کہنے سے نا اپنے اوپر بھی آپ کو یقین پیدا ہو جائے گا, ہاں نہیں ہے واقعی میں کر سکتا ہوں. تو اپنے آپ کو احساس ہو جاتا یہ ہے کہ ہاں ڈرلنگ میتھڈ ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا دوسرا یہ کہ ایکسپیرینسز کی بات
I think it's a network problem again. The signals are weak. Yeah, Hamadi. Yes, हेलो. yes. Can you hear us? जी हमादी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको आवाज क्लियर आ रही है? अब आपने ये नहीं कहना है कि ये सिग्नल जो है हमारी तरफ से वीक हुए हैं। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि ये सिग्नल जो है आपकी तरफ ही वीक हो रहे हैं। नहीं नुमान साहब, ये जो है मैं चाह रहा था कि कुछ अच्छा व्यू ले आए. आप तो इतने खूबसूरत पार्क में बैठे हैं, तो क्यों ना हम भी अच्छा सा बैकग्राउंड हो ताकि आवाज के साथ साथ तस्वीर भी अच्छी हो. क्या बात है, ये तो अच्छा, तो बात कर रहे थे हम कि एक्सपीरियंस की. once again it's causing that problem. Okay, we are अब ठीक हो गया? जी, exactly, it's clear now. Okay, I think I have to come outside and sit in my car. Wow. अच्छा जी, तो हम दोबारा चौथी मरतबा एक ही लफ्ज़ रिपीट करने लगा हूँ कि एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के बुरे भी होते हैं, तल्ख होते हैं, कुछ लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ठीक है, डिफरेंट है. लेकिन जॉब का मिल जाना जो है आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और फिर उसको मिल जाती है, कोई मसला नहीं है. उसके बाद उसके ऊपर साबित कदम रहना है. जॉब 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 हर वक्त हम इसलिए कर रहे हैं कि स्टडी के दौरान आप जॉब भी कर सकते हैं. उसके बाद आप, जैसा कि आपने भी, हम डिस्कस भी किया था हमने, कि बाद में आप बिजनेस अपना स्टार्ट करें, जो मर्जी करें, लेकिन स्टडी के दौरान 2-3 बिल्कुल, स्टडी के साथ साथ अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब के जरिए हम तो एक्सपीरियंस उसी फील्ड में फिर हम जो है बाद में बिजनेस कर सकते हैं. जी बिल्कुल, ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं हम अभी शेयर कर रहे थे. तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं किया, अपनी दाखिला लिया, तो यही सोच कर कि अपना खर्चा खुद उठाएंगे, अपनी फीस भी खुद निकालेंगे, ये सोचकर पहली फीस तो जमा करवा दी. तो उसके बाद जो है बहुत फिक्रमंद, जगह जगह पर जाएं और कोई जॉब ना मिले. मेरे लिए एक इंस्पायरेशन थी, बल्कि वो पार्ट टाइम जॉब का जिक्र करें और उस शख्सियत का जिक्र ना करें तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी तौहीन होगी और पार्ट टाइम जॉब की तौहीन होगी. तो क्या है जी कि मेरे एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त अली शेर, उनका नाम है, नेपालपुर के रहने वाले हैं. उनका मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट टाइम जॉब में उन्होंने कैसे किया. अभी वो मेरे दोस्त हैं, मैं भी एक हफ्ता पहले उनसे मिल के आया हूँ. नोहन साहब, रात को वो शख्स बोरियां उठाता था, कंधे पे पल्लेदारी, आलू की बोरियां उठा के ट्रक पे लोड करनी, और दिन में एज अ चाइल्ड लेबर उनके देहात में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, सड़क बन रही थी करीबी, उस सड़क पर रोड़ी कूटने का काम किया करता था. Appreciable. इन हालात में उस शख्स ने, अली शेर ने, अपना मैट्रिक किया और मैट्रिक में 922 नंबर उसने हासिल किए. एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, कमाल. अच्छा, उसके बाद इंटर में जो है हमारे, मैं नहीं जानता था उसको पहले, एफएससी में, सुपीरियर कॉलेज में मैंने भी दाखिला लिया, उसने भी लिया. तो हमारे सीआर के इलेक्शन हुए, इंटरव्यूज हुए, तो इंटरव्यूज में 4 लोग आगे फाइनल प्रोसेस में पहुंचे. एक मैं था, एक वो था, 2 और थे. फाइनली जो है वो और मैं जो है हम सेलेक्ट हो गए एज अ कोऑर्डिनेटर. होते हैं 2 होते हैं कोऑर्डिनेटर वहां पर, तो हम एज अ कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट हो गए. तो नुमान साहब, मैंने देखा, बंदे कुछ देखने में नहीं लगा कि यार ये कहाँ से सिलेक्ट हो गया मेरे साथ, लेकिन जब मैं मिला तो पता लगा कि यार ये तो बहुत आगे है, मैं बहुत पीछे हूँ. तो इंटर में नुमान साहब, उस शख्स के वालिद साहब बीमार हो गए और वो एक गरीब खानदान से है, और अब वालिद साहब की बीमारी का खर्चा, घर के अखराजात खुद उठाने, क्योंकि कमाने वाला कोई था नहीं, और अपनी पढ़ाई का भी, सुपीरियर कॉलेज में अपनी फीस भी जमा करानी, ये सारे काम उस शख्स ने सारी रात लग के, डबल टाइम लगा के जो है वो पल्लेदारी करता था.
ایک مرتبہ اس نے بتایا کہ رات کو میں نے اکیلے نے پورا کنٹینر لوڈ کر دیا, زیادہ زیادہ کام کرتا تھا, پر بوری کے حساب سے پیسے ملتے ہیں, تو جو عام لیبر تھی, جو پروفیشنل تھے, ان سے ڈبل کام کیا کرتا تھا وہ, اور دن میں اپنی کلاسز اٹینڈ کرنی. دیٹ از دا تو موٹیویشن. ہاں جی, اور ان دنوں وہ اپنی پلے داری ہی سے جو ہے وہ 70-80 ہزار روپے کما. Again, network issue. It's been difficulty today with the network problems that we have been finding today. He will be back soon. تو ویورز وہ ہمارے ساتھ واقعہ شیئر کر رہے ہیں کہ ان کا فیلو جو ہے کس طرح وہ کنٹینر جو ہے اکیلے میں جو ہے وہ کرتا تھا, خالی کرتا تھا, اور کیسے وہ جو ہے ایک پلے داری کا کام کرتا تھا, ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ساری رات وہ مزدوری کرتا تھا, اور دن کو جو ہے وہ کیسے ہے. ہیلو, جی حماد بھائی, تو آپ اسٹوری کنٹینیو کر رہے تھے کہ کیسے ہاں وہ جی جو ہے رات کو کام کرتا تھا اور دن کو جو ہے وہ. جی, آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی ایگزیکٹلی, وی کین ہیئر یو شور تو کلیئرلی. نہیں آ رہا میری آواز میں؟ نہیں, اللہ اوکے, معاف کرے, آپ کی آواز میں شور کیسا بنا ہے. نہیں وہ میں نے جو ہے نا وہ گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی, اور وہ گاڑی ڈیزل انجن ہے, تو اس کی آواز مجھے تو آ رہی ہے. تو شکر ہے کہ ناظرین کو نہ ہی آئے تو اچھا ہے, کیونکہ میں اے سی آن کرنا چاہ رہا تھا. کیا اچھا, بات ہے, قوت ایجاد کی ماں ہے. ہاں جی. تو نعمان صاحب, اس شخص نے انٹر کا امتحان جو ہے وہ پاس, ہاں انٹر میں 70 سے 80 ہزار روپے وہ کماتا تھا پارٹ ٹائم اچھا. جاب میں, اور اپنے والدین کا خرچہ اٹھا رہا تھا, اپنی تعلیم کے اخراجات اور اس طرح کے اس نے اخراجات اٹھائے اور انٹر کر لیا. اور صحیح. پھر اس نے آگے داخلہ نہیں لیا یونیورسٹی میں, اس نے کہا میں یہاں سے نہیں جا سکتا, مجھے والدین کو لک آفٹر کرنا ہے. تو حالانکہ اس کو کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل سکتا تھا, لیکن وہ نہیں لے سکا. تو میں نے ایک دن کال کی اسے, تو بتایا بہت یونیورسٹی چلے گئے, ہم بھی بزی ہو گئے. تو پوچھا میں نے, نعمان علی شیر کدھر ہوتے ہو؟ اس نے کہا یار میرے والد صاحب کچھ تندرست ہو گئے ہیں, تو اب میں نے جو ہے قریبی ڈگری کالج میں BSc میں داخلہ لے لیا. صحیح. اچھا جی, اب BSc میں داخلہ لیا تو ان کے گھر والے جو تھے وہ کچھ الٹریٹ پیپل تھے, تو سارے خاندانوں نے مل کے زور لگایا جناب علی شیر دی شادی کرنی ہے انہوں. صحیح. تو اچھا, علی سارے شیر. خاندان نے زور لگا لیا جناب علی شیر کی شادی کرنی ہے. صحیح. ان کے آگے جو ہے وہ پڑھائی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. ہاں جی. اس نے کہا میری پڑھائی مکمل کرنی ہے, کیا ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں شادی کرو, میں کیسے کر سکتا ہوں. تو نہیں جی, نہیں مانے. اب اس کو ان کا بھی تم جو مرضی کرو, تمہیں شادی کرنی ہے پڑھو نہ پڑھو. وہ اس کے لیے جو ہے ان کے خاندان میں کچھ روایات ہوتی ہیں, کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں, زیور دینا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی کمانا تھا اور گھر بھی چلانا تھا, پڑھائی بھی کرنی تھی. صحیح. پھر اس نے ہارڈ جو ہے وہ اسٹرگل شروع کی. ویکینڈ پہ جو ہے ہفتہ اتوار چھٹی میں دن بھی اور رات بھی لگایا کرتا تھا, اور ویسے وہ جو ہے اپنا رات کو ساری رات کام کرتا, دن میں پڑھتا. تو اس نے اپنا گھر بنایا چھوٹا سا, میں دیکھ کے آیا ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر بنایا ہوا ہے اس نے. اور پھر جو ہے اس شخص نے اپنے وہ جو سارا سامان ہوتا ہے اخراجات شادی کے وہ اٹھائے, اور پھر جب اس کا رزلٹ آیا تو اس نے بتایا کہ میں نے فزکس کے پیپر میں اپنے کالج کا ریکارڈ توڑ دیا. اوہ واو یار, ایکسیلنٹ, کیا بات ہے, کمال کر گئے. دیٹ از the سورس آف ہاں جی, انسپائریشن, جس کے جی, اوپر جذبہ ہاں جی, جو ہے لفظ بنا گیا ہے. بالکل. تو اس کی جو ہے اتنی زبردست محنت کو دیکھتے ہوئے, اور شریف اتنا کہ مثال ہی نہیں, گاؤں کے جو نمبردار تھا اس نے دیکھا کہ یار بندہ اتنا پڑھا ہوا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو آگے پڑھانا چاہتا تھا, تو اس نے کہا کیوں نہ میں علی شیر سے ہوم ٹیوشن کی فیسلٹی جو ہے وہ لے لوں. صحیح. اس نے کہا کہ بھائی میں تو اتنے پیسے کماتا ہوں, اتنے آپ دے دیں تو میں آ جاتا ہوں. ایک اچھی خاصی انکم میں اس کو ہوم ٹیوشن ملی اپنے ہی گاؤں میں. صحیح. دیکھتے دیکھتے اس نے اپنے گاؤں میں ایک جاب تلاش کر لی, اسکول میں پڑھانے لگ گیا.
اور اب میں گیا تو اس کے کوئی ہے ماشاءاللہ 3 کنال کی جگہ تھی اس کا جو صحن تھا, اور کہنے لگا کہ یہاں پہ مجھے 2 شفٹیں لگانی پڑتی ہیں اکیڈمی کی. واہ کیا تو بات ہے. بہت اچھا, اور آگے کہنے لگا کہ میں نے بھی آگے بھی اپنی پڑھائی جاری کرنی ہے, کسی ویکینڈ والی یونیورسٹی پہ نہ داخلہ لوں گا میں. یہاں ہمارے جپال پور میں ہے ایک نئی کھلی ہے, وہاں پہ ویکینڈ پہ کوئی کر رہے ہیں پروگرام, وہاں پہ میں کروں گا انشاءاللہ, پڑھائی نہیں چھوڑوں گا, اور ساتھ ساتھ وہ اپنی کمائی بھی کر رہا ہے. اور اس وقت بتا رہا تھا کہ میں اپنی سسٹر کی شادی کر رہے ہیں وہ, اور اس نے جہیز بھی جوڑا ہوا تھا اپنی کمائی سے. کیا بات. تو یہ میرے لیے بہت انسپائریشن ہے. یقین کرو کہ میں نے آپ کو اس کی اسٹوری سنائی تو میں اپنی بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے آگے. ہاں بھی جہاں بھی جائیں زندگی میں نا ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے بہتر لوگ ضرور ہوتے ہیں, ہم سے جی جی مزید آگے ہوتے ہیں. کبھی بھی جو ہے نا never think yourself that you are the at extreme level. There would be صحیح بات someone ہے. that in front of you. کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ضرور ہوگا جو آپ کے لیے سورس آف موٹیویشن ہوگا, سورس آف انسپائریشن ہوگا. تو ہمادی آپ نے بہت جو ہے اچھی باتیں شیئر کی ہمارے ساتھ. آپ نے بتایا کہ کس طرح جو ہے جاب کی امپورٹینس ہے, اور آپ نے بتایا کہ کیا کیا جو ہے بینیفٹس ہم گیٹ کر سکتے ہیں اس چیز سے, جاب کرنے سے. So I really appreciate you and really love the way that you have talked and your way of talking as well as your confidence. Each and everything is adorable. کہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہ دل سے کہ آپ نے جو ہے ہمارے لیے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, اور جو ہے ہمارے جو ہے اس پروگرام کو کی جو ہے آپ زینت بنے. تھینک یو سو مچ. جی تو نمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو ہے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام میں بلایا, اور میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ آپ کا پروگرام کامیاب رہے, اور لوگوں میں آپ اسی طرح ایکسپیرینسز جو ہے پھیلاتے رہیں. یہ لوگ اب انفارمیشن بہت مل جاتی ہے, ایکسپیرینسز نہیں ملتے. بالکل تو یس. یہ اچھا آئیڈیا آپ کا کہ اپنے دوستوں سے بات کی جائے اور ان کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ان کے ایکسپیرینسز جانا جائیں. میں نے آپ کا پہلے علی عمران صاحب والا بھی سنا تھا سیشن, مجھے بہت پسند آیا, اور آپ جو ریکارڈ کر کے اس کو یوٹیوب پہ لگاتے ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھی بات لگی کہ چلیں بار بار ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ میں تو اس کو ہمیشہ دیکھتا رہوں گا. Thank you so much, Hamadi. It's your love, it's your gentleness and your kindness with us. And bundle of thanks. Really, I'm glad to have you here in my show on the Krantine shows. And that is the Krantine series. کہ آج کل جو ہے ہم کرونا کی وجہ سے اگر گھر پر ہیں تو ہمارا بلیف ہے knowledge comes from the experiences that we shape the knowledge. ہم knowledge کو بناتے ہیں, we are constructing the knowledge. تو knowledge ہر بندے کے پاس ہے جس کے پاس تجربہ ہے, چاہے وہ ایک مکینک ہے, چاہے وہ ایک جوتا مرمت کرنے والا ہے, چاہے اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ ٹیچر ہے. ایوری ون ہیز اے نالج. تو ہمارا اس چیز پہ بلیو ہے. تو ہر اس بندے کو جس کے پاس جو ہے کسی بھی چیز کا نالج ہے, تو ہم ان سے انشاءاللہ اسی طرح جو ہے ایکسپیرینسز جو ہے ان کی شیئر کرتے رہیں گے, تاکہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھائیں. تو ونس اگین تھینک بالکل یو, ٹیک کیئر, اسٹے بلیسڈ, اپنا خیال رکھیے گا ود a lot of جی. prayers and bundle تھینک of یو thanks. Take care تھینک یو ویری and مچ Allah نمان صاحب. تھینک یو ویری مچ. میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا بات کو اینڈ پہ کہ پارٹ ٹائم جاب لازمی کریں اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, اور یہ نہ سمجھے کہ آپ کا ٹائم جا رہا ہے, اسٹڈیز آئی ہو رہی ہے. اس میں ہم ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں, اپنا ٹائم ٹیبل ڈیوائڈ کر کے سارا دن کا, اور وہ آپ زیادہ اچھا کر سکیں گے عام اسٹوڈنٹ سے. میں yes جو ہے پہلے سارا ٹائم سو کے گزارا کرتا تھا, لیکن جب پارٹ ٹائم جاب شروع کی تو احساس ہوا کہ ٹائم کی قیمت کیا ہے, 1 گھنٹہ کی کیا قیمت ہے, 2 گھنٹے کی کیا قیمت ہے. تو میں yes میسج دوں گا اسٹوڈنٹس کو کہ ضرور جاب کریں, اور کم از کم ڈگریز چلے پہلا سال آپ ریلیکس کر لیں, لیکن باقی 3 سال جو ہے اپنی 4 سالہ ڈگری کے وہ لازمی جاب کریں, اور برڈن نہ بنے کسی پر. بالکل sure we can have some other videos as well on the time management, that how to یا find a job as well as how to manage the time wo inshallah. And we hope that you will join us again. You will انشاءاللہ. never reject our request. So take care, thank you تھینک یو and ویری مچ. Allah Hafiz. اللہ حافظ.